اکثر دوست احباب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو یہی پریشانی ہوتی ہے، بچہ بیمار ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، جاب نہیں مل رہی، قرضہ نہیں اتر رہا، مکان نہیں بنا۔ یہ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، اور کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، اب وہ ہمارا پروردگار ہے، اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت علی انہوں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہے، تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ جب بندہ اللہ کو مدد کے لیے پکارے گا تو اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیں، قیامت کے دن ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے، یا اللہ میں تو آپ کو مدد کے لیے پکارتا رہا، آپ نے تو مجھے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا؟ اللہ کسی بندے سے یہ نہیں سنیں گے کہ جی میں نے پکارا تھا اور مجھے تو جواب نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ضرور رسپونڈ کرتا ہے، ضرور جواب دیتا ہے، ضرور بندے کی یہ مدد فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ بس باقی ہوس، اور اللہ کو منائے، اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں، اس کو کیسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں کہ کتنے کمزور ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی حالات کا بنانے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے۔ دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت نہ بن جاتی، ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے۔ جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے۔ پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔
ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے دنیا سنواری۔ کیسے؟ اطمینان، اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے۔ انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کا روزینہ متعین تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے، تو میں کوشش کر رہی ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، بہت روئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی، قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا رو رہے تھے۔ ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے، عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی۔ مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوں گے میری وجہ سے۔ پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے، جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے ہے۔ تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں، الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں۔ قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے، مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا، دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا، دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا، ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے۔ حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے میں بھی پکڑا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے،
ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے۔ انسان حیران ہوتا ہے، اور یہ ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، تم اس کی بات مت ماننا، اپنے مخالفت کرتے تھے۔ ایک وہ وقت بھی تھا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے۔ مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا۔ یہ ریفلیکشن ہوتی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا۔ وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے۔ کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی۔ یہ ہے عدل کا بدلہ۔ اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے۔ اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے،
اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دیں، سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ ام المومنین نے مختصر جواب لکھا، فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے۔ اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے۔ تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے۔ جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ تو اب تک 3 باتیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں، جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں۔ تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ۔ کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں، جس نے اللہ کو منا لیا اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارا ٹھیک فرما دیں گے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث تصویر اس لیے بیان کی آخر میں کہ انہوں نے طلباء کو ایک عمل بتا دیا کہ عزیز طلباء، اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی، اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑے گا۔ کوئی بندہ جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی قرضوں میں پھنسے گا، کوئی مشکل میں پھنسے گا، تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے۔ بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں، ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے، مگر کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی، شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی، مگر رشتے نہیں آتے۔ اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی، وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تسبیح کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترکیب ہے، کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکال، چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلباء، تمہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے،
میں بتا دیتا ہوں اس حدیث رسمی کو پڑھ لیا کرنا، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، آپ تسبیح کا ذکر کریں، پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کو اگر ضرب پڑتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے۔ تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، دا ہو، اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحی کا وہ مسکرا پڑے تو عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا میں یدریکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی۔ 10 کا آپ نے حکم دیا تھا، 1 پہ معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا۔ تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، عذاب کو کم کر سکتا ہے، اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث آخر میں بیان فرمائی۔ تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ اس دین کے کام کو دن رات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں ہم جب بھی ذکر کا نام لیں گے اس سے مراد اللہ کی یاد ہوگی، چنانچہ جو لوگ کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بہترین اجر اور مغفرت کو تیار کر رکھا ہے، بلکہ ایک گھڑی کا ذکر بھی انسان کے لیے باعث نجات بن سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، انس جان روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا یقول اللہ، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی من مقام۔ قیامت کے دن اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ جس بندے نے میرا ذکر کیا ہو یا کسی دن مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا ہو اس کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے۔ پھر ذاکرین مساجد کی زینت ہیں، فرمایا ان لکل بیت زینۃ، ہر گھر کی زینت ہوتی ہے، وزینت المساجد الرجال وعلی ذکر اللہ عز وجل، اور مساجد کی زینت وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ پھر جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں ان کا کارساز اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کے کام سنوارتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذکرنی بعد الفجر و بعد العصر ساعتن، فجر کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر میرا یاد کر لیا کرو، اکفک ما بینہما، درمیان کے وقت میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے کاموں کو اللہ سنوارے گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ فخر للہ ساجدہ، وہ تو اللہ کے عاشق تھے، فوراً سجدے میں جا گرے اور پوچھا اے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، یعنی جو ذکر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یوں سمجھے کہ ذاکرین کے گھر میں اللہ رب العزت رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا یا اللہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ سے کون زیادہ، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تاکہ میں اس سے بھی محبت کروں۔ قال، اللہ نے فرمایا اذا رأیت عبدی یکثر ذکری، جب تو کسی بندے کو دیکھے کہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، فانا اذنت له فی ذالک، میں نے اس کو اس کی اجازت دی، وانا احبہ، اور میں ہی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ذاکر بندہ
اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر ذاکرین کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ صحابہ کرام کے جو اصحاب صفہ کے حضرات تھے، ان کے ایک منیٹر تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ جیسے ایک جماعت کا منیٹر ہوتا ہے نا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے منیٹر تھے۔ ایک مرتبہ وہ تحلیل لسانی کا سبق کر رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کان سلمان فی اصابت یذکرون اللہ عز وجل، کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے اللہ کا ذکر کہہ رہے تھے۔ فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، فکفو، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فقال، پوچھا، ما کنتم تقولون، تم کیا کہہ رہے تھے؟ فقلنا، ہم نے جواب دیا، نذکر اللہ، اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قولوا، تم پڑھتے رہو، فإنی رأیت الرحمت تنزل علیکم، میں نے تمہارے اوپر رحمت کو برستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے رحمت کو برستے دیکھا ان لوگوں پر جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سلیم بن عامر لانو فرماتے ہیں جاء رجل الی ابی امامہ، ایک بندہ ابی امامہ لانو کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا، انی رأیت فی منامی، میں نے اپنی نیند میں دیکھا ہے، ان الملائکۃ یصلی علیک، کہ تمہارے اوپر ملائکہ رحمت برساتے ہیں، کلما دخلتا وکلما خرجتا، تم داخل ہوتے ہو یا باہر نکلتے ہو، اور کھڑے ہوتے ہو یا تم بیٹھتے ہو۔ قال، انہوں نے فرمایا، وَأَنْتُمْ لَوْ شِئْتُمْ سَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اگر تم چاہو تو تمہارے اوپر بھی ملائکہ رحمتیں برسا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ تو دیکھیے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ ذکر کرنے والوں پر اللہ کے فرشتے رحمتیں برساتے ہیں اور اللہ بھی رحمتیں برساتے ہیں۔ پھر جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، من شغلہ ذکری ام مسألتی، جس کو میرے ذکر نے مانگنے سے روک دیا، آتیتہ قبل ان یسألنی، میں اس کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ مجھ سے مانگتا نہیں، میں مانگنے سے پہلے اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ذکر جو ہے وہ دجال کا راستہ روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکر اللہ، اس وقت تک دجال دنیا میں نہیں آئے گا جب تک لوگ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائیں گے۔ پھر ذکر شیطان اور جنات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن ذاکرین اللہ کے ہم نشیں ہوں گے۔ چنانچہ ایک شخص نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، کہنے لگا، اخبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، بجلساء اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کون اللہ کے ہم نشیں ہوں گے؟ قال، ہم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ سے ڈرنے والے، جھکنے والے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ذکر کی کثرت کرنے پر قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر جاندار اور بے جان چیز کے پاس اللہ کا ذکر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وعمل کے بارے میں ہے، ومن دونہما جنتان، اور پانچواں مضمون جنتیوں کے بارے میں ہے، متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان۔ تو یہ 5 مضامین ہو گئے سورہ الرحمن میں، عظمت قرآن، تخلیق الہی، دوزخیوں کا بیان، پھر جنت کا بیان، پھر جنتیوں کا بیان۔ اب سورہ واقعہ کی طرف آئیں تو سورہ واقعہ میں سب سے پہلے جنتیوں کا بیان، یعنی جو یہاں 5 نمبر تھا نا وہ وہاں 1 نمبر بن گیا۔ پھر جنتیوں کے بیان کے بعد پھر سورہ واقعہ میں جو سب سے پہلا مضمون ہے
وہ جنتیوں کے بارے میں ہے، یعنی 5 نمبر یہاں تھا، وہاں 1 نمبر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تخلیق الہی کا مضمون ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون۔ پھر اس کے بعد دوزخیوں کا بیان ہے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ پھر جنت کا بیان ہے، فی سدر مخضود وطلح منضود۔ پھر آخر میں عظمت قرآن کا بیان ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ یہاں سب سے پہلے قرآن مجید کا بیان تھا، وہاں سورت کے آخر پہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ یہاں ترتیب تھی 1 2 3 4 5، اور ادھر ترتیب ہوئی 5 4 3 2 اور 1۔ تو دونوں صورتیں مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مرر امیج بن گئی۔ پھر جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے آپس کے اندر بھی بہت تناسب ہے اور ربط ہے۔ اگر کبھی اسرار کھلیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ یا اللہ یہ آپ کا کیسا عجیب کلام ہے کہ جس کے اندر اتنی گہرائی ہے، لیکن جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہوتا، اسی طرح ہم روحانی طور پہ نابالغ ہیں، ہم قرآن مجید کے علوم و معارف کی لذتوں سے ناواقف ہیں۔ ہمارے لیے آدھا پارہ پڑھنا سننا مشکل ہوتا ہے، اور جن کے دل لذت لیتے ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ پوری پوری رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم۔ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تمہارے دل قرآن پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے۔ تمہارا دل چاہتا میں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چھوٹے بچے چوئنگم چباتے ہیں، اب 2 منٹ کی بات نہیں ہوتی، گھنٹوں وہ چباتے رہتے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں بھرتا۔ آپ ان کو روکیں کہ منہ ہلانا بند کرو، وہ نہیں ہلائیں گے، وہ منہ نہیں بند کریں گے، کھانا چھوڑ دیں گے، چنگم نہیں چھوڑیں گے، ان کو مزہ آتا ہے۔ اسی طرح جن کو قرآن مجید کی آیات کا مزہ آتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تھکا ہوا بندہ پسینے میں شرابور گرمی کے موسم سے گھر واپس لوٹتا ہے اور بیوی اس کو آئس کریم دیتی ہے، تو اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے، ہر لقمہ کھانے کا مزہ عجیب ہوتا ہے۔ بالکل قرآن مجید کی یہی مثال ہے کہ جب انسان اس کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہوتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس بندہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا ہی رہے، دل ہی نہیں بھرتا۔ بدن تھک جاتا ہے، دل نہیں تھکتا، دل چاہتا ہے کہ کاش اور پڑھتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک رات قرآن مجید 2 رکعت کی نیت باندھی اور خوب تلاوت کی، حتیٰ کہ تلاوت کرتے کرتے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں کہ یا اللہ، میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا کہ رات کتنی چھوٹی ہے، 2 رکعت میں رات ختم ہو جاتی ہے، اتنا ان کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ چنانچہ یہ تو بات تھی صورتوں کے درمیان ربط کی اور تناسب کی۔ اب آیات کے اوپر آ جائیے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں آپس میں بھی ربط ہے، یعنی اگر کوئی صورت شروع ہوتی ہے نا تو اس کی ابتدا کا جو گزری صورت ہے اس کی انتہا کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا کا آنے والی صورت کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر آیتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے کہ پہلے یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی۔ چنانچہ آپ نے انگوٹھی دیکھی ہوگی، وہ کس طرح بنی ہوتی ہے کہ درمیان میں ایک موٹا اس کا سٹون ہوتا ہے، پریشس سٹون ہوتا ہے، ڈائمنڈ ہوتا ہے، اور دونوں طرف اس کے ڈیزائن بنا ہوتا ہے، ایک طرف ایک سائڈ پہ، دوسری طرف دوسری سائڈ پہ۔ وہ جو ڈیزائن ہے نا دونوں سائڈ کے، وہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، معکوس ہوتے ہیں۔ جو خوبصورت انگوٹھیاں ہیں وہ عام طور پر ایسے ہی بنی ہوتی ہیں۔ ایک گلے کا ہار ہوتا ہے، اس کو نیکلس کہتی ہیں عورتیں، وہ نیکلس بھی اسی طرح بنتا ہے۔ فرض کرو پرل کا ایک نیکلس بنا ہوا ہے، پرل کہتے ہیں موتی کو، تو چھوٹے موتی سے بننا شروع ہوگا اور پھر وہ موتی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک جگہ آ کر درمیان میں ایک بڑا موتی لگے گا، یا ٹکا جس کو ہم کہتے ہیں درمیان میں سینٹرل پیس جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے،
اور پھر وہ اسی طرح موٹے پتلے ہوتے ہیں دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کو رنگ نیکلس تھیوری کہتے ہیں, RN تھیوری. یہ قرآن مجید کی آیات کے تناسب میں ایک نئی چیز ہے جس پر تھوڑا کام ہوا ہے. کاش کے زیادہ کام ہوتا تو اور مزہ آتا. آج ہم اس رنگ نیکلس تھیوری کے اوپر بات کریں گے. اس کے لیے ہم قرآن مجید کی ایک آیت سامنے لیں گے, اس کا نام ہے آیت الکرسی. یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. اور جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ جنات سے اور باقی آصف وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے. آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے حدیث کے اندر. چنانچہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے, خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے. اور جو بچوں پر دم کر دیں تو بچے محفوظ رہتے ہیں, ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتے, اور اگر بڑے دم کر لیں تو وہ بھی آرام کی نیند سو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ابو ہریرہ عنہ کی گندم تھی تو وہ چوری ہو جاتی تھی, تو وہ بڑے حیران کہ بھائی میری گندم کون چوری کر کے جاتا ہے. لوگوں کو کہا کہ بھائی کون ہے جو چوری کرتا ہے. پھر چوری ہو گئی. جب تیسری مرتبہ چوری ہو گئی نا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا اور جو کوئی چور ہوگا نا اسے پکڑ کے رہوں گا. چنانچہ وہ رات کو ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے اور جاگتے رہے. اللہ کی شان کے جب گہری رات ہو گئی تو ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ اس میں سے گندم چرانی شروع کر دی. ابو ہریرہ نے اٹھے اور انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا اور چور کو پکڑ کے کہا کہ بھئی بتا تو کون ہے. اس نے کہا میں تو ہوں شیطان, تنگ کرنا چاہتا تھا, ایسی آپ کی گندم چوری کر رہا تھا, لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں, میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ کیا بتاتے ہو. اس نے کہا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو نا تو تم میرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتے ہو. تو ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. پھر سوچتے رہے کہ بھئی یہ مجھے بتا گیا ہے, پتہ نہیں سچ بتایا یہ جھوٹ. میں صبح نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھوں گا. اب جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور شیطان نے کہا کہ میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے گندم چوری کرنی تھی, اور آپ اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں. اور اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو تم میرے شر سے محفوظ رہو گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا. تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا. بات سچی بتا گیا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے آیت الکرسی کو یاد کر لیجئے اور اس کو وقتاً فقتاً پڑھتے رہا کیجیے. اب اس آیت الکرسی کے مضامین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رنگ تھیوری پہ کیسے پوری اترتی ہے. یہ چند مثالیں ہیں جن سے آپ پورا مضمون سمجھ لیں گے تو پھر باقی قرآن مجید کے مضمون کو سمجھنا بھی آسان ہوگا. دیکھیں اس کے اگر ٹکڑے کیے جائیں نا, ہے تو یہ ایک آیت, اس کے ٹکڑے کیے جائیں تو اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں. پہلا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسرا ٹکڑا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تیسرا ٹکڑا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. چوتھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. پھر پانچواں ٹکڑا ہے یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم. پھر چھٹا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. پھر ساتواں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر آٹھویں ہے ولا یؤودہ حفظہما. اور آخری ٹکڑا ہے وہو العلی العظیم. اب یہ 9 ٹکڑے بنے. ان میں جو 5واں ٹکڑا ہے نا وہ ٹکا ہے, یعنی وہ اصل پوری آیت کا لب لباب ہے. وہ ڈائمنڈ ہے, جیسے رنگ ڈائمنڈ ہوتی ہے, اس کا اصل رنگ ہوتا ہے, رنگ کا اصل ڈائمنڈ ہوتا ہے. اسی طرح اس پوری آیت کا جو اصل ڈائمنڈ ہے وہ یہ 5ویں آیت ہے. 5ویں آیت اللہ کے علم کے بارے میں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اب اگر 5ویں آیت یہ ہے تو باقی 8 آیتیں رہ گئیں, تو 4 ایک طرف اور 4 ایک طرف. اب آپ پہلی 4 کو دیکھیں, ان کا ایک مضمون چلے گا اور پھر 5ویں بعد وہی مضمون الٹا چل پڑے گا. پہلی آیت دیکھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اس میں جو اصل مضمون ہے وہ هو الحی القیوم.
کہ اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، اس کے اسماء کا تذکرہ ہے. پھر دوسرا ٹکڑا ہے آیت کا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے لا تأخذہ، کہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. پھر تیسرا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے. پھر چوتھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. پھر پانچواں جو ٹکڑا ہے وہ تو ڈائمنڈ ہو گیا نا درمیان میں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. پھر آگے جو ساتویں ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض. آپ دیکھیں کہ ساتواں جو ہے یہ تیسرے کے ساتھ ملتا ہے، اور جو چھٹا ہے وہ چوتھے کے ساتھ ملتا ہے. چوتھا تھا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اور جو چھٹا تھا وہ تھا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو ادھر ہے الا بما شاء اور ادھر ہے الا باذنہ، تو مضمون ایک جیسا ہو گیا نا. تو پانچویں کے اوپر والی آیت کا اور نیچے والی آیت کا مضمون ایک جیسا. پھر اس سے اوپر آ جائیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسری آیت ہے. اور یہاں پر ساتویں آیت پہ آ جائے وسع کرسیہ السماوات والارض. تو سماوات والارض کا مضمون یہاں بھی ہے اور سماوات والارض کا مضمون اوپر بھی ہے. پھر دوسرا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا تأخذہ یہ اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے. تو دوسری آیت میں لا تأخذہ تھا اور ادھر آٹھویں آیت میں ولا یعودہ حفظہما. تو مضمون ایک جیسا ہو گیا، جو صفت وہاں ہے ویسی صفت یہاں ہے. پھر پہلی صورت تھی وہو الحی القیوم، اور ادھر آخری جو ہے صورت، اس آخری جو ٹکڑا ہے اس میں آتا ہے وہو العلی العظیم. تو حی القیوم جو اللہ کی اسماء بیان کیے تھے، تو آخری صورت میں بھی اللہ کے اسماء ہی بیان کیے گئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو درمیان والے ٹکڑے کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ رنگ بن گیا، یہ نیکلس بن گیا. یہ تو آیت الکرسی کے بارے میں تھا. کئی صورتیں ہیں جن میں یہی رنگ چھری چلتی ہے، جیسے سورج بروج ہے. میں سورج بروج کی تفصیل نہیں کروں گا چونکہ بات کافی لمبی ہو جائے گی، مگر اشارتاً سمجھا دوں گا. سورہ بروج کے اندر 20 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 20 آیات ہیں. ان میں 2 آیتیں درمیان میں ٹکا بنتی ہیں، نیکلس بنتی ہیں. 2 آیتیں، اور دونوں آیتوں کے مضامین بھی بالکل ایک جیسے ہیں. پھر اس کے بعد باقی رہ گئی 18 آیتیں. تو 9 آیتیں ایک سائڈ پر ہیں اور 9 آیتیں دوسری سائڈ پہ ہیں، اور وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مضمون میں معکوس ہیں. ایک اور مثال جس کو میں آج تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ بقرہ کی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں جو کچھ نازل کیا وہ سارا کا سارا اللہ نے سورہ قرآن مجید میں نازل کر دیا، اور جو اللہ نے پورے قرآن مجید میں نازل کیا وہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرما دیا. یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کا اور پورے قرآن مجید کا لب لباب اور نچوڑ ہے. اتنی اہم صورت ہے یہ. اس کے اندر بھی وہی رنگ چھری ہے. ذرا غور سے بات سنیے گا. یہ رنگ چھری کیسے بنتی ہے؟ مضامین کو الگ الگ کیا جائے نا تو سورہ بقرہ کے 9 مضمون بنتے ہیں. کتنے مضمون بنتے ہیں؟ 9 مضمون بنتے ہیں. ان میں جو 5ویں ہے نا وہ اصل حکم ہے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور 4 ایک طرف اور 4 ایک طرف. وہ 4 جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معکوس ہیں. مثال کے طور پہ آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک مومنوں کا اور کفار کا تذکرہ ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیتھ ورسز ان بلیف. یعنی پہلی 20 آیتوں میں اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، کافرین کا تذکرہ کیا اور منافقین کا تذکرہ. تو یہ مومن اور غیر مومن کا تذکرہ ہے پہلی 20 آیات میں. پھر دوسرا سیٹ جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کے 39 تک ہے. اس میں اللہ کریشن اینڈ نالج، اللہ کی تخلیق اور اللہ کے علم کا سوال ہے. اللہ کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں سبحانک لا علم لنا
الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو اللہ کی کریشن اور اللہ کے نالج کے بارے میں یہ دوسرا ہے. پھر تیسرا گروپ جو ہے آیتوں کا وہ ہے ڈیلیورنس آف لا ٹو بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو احکام سکھائے. ان کا گروپ ہے 40 سے لے کے 103 آیت تک. اللہ فرماتے ہیں ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. پھر چوتھا گروپ جو ہے وہ ہے 104 آیت سے لے کر 141 تک. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. تو یہ 4 مضمون ہیں. پہلا مومنوں کا اور کفار کے بارے میں، دوسرا اللہ کی تخلیق اور نالج کے بارے میں، تیسرا بنی اسرائیل کو احکام بتائے گئے، اور چوتھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا. اب جو 5واں گروپ ہے نا وہ اصل ٹکا ہے پوری سورت کا، جو روح رواں اور لب لباب ہے. اور وہ آیت نمبر 142 سے لے کے 152 تک، یہ 10 آیتیں ہیں. ان 10 آیتوں میں کیا مضمون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قبلے کو بدل دیا. اب سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب آپ کے لیے ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. یہ چھوٹا سا پیغام نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اب تک انسانیت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتی رہی، اور آپ نے بھی کچھ عرصہ اسی طرح نمازیں پڑھی، لیکن اب ہم اس کو بدل رہے ہیں اور اب ہم کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام ایک نیا دین ہے جو پہلے والے تمام ادیان کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا آخری دین کے طور پر چنا ہے. تو یہ وہ سورہ بقرہ کا لب لباب ہے کہ کعبہ از نیو قبلہ. اب یہ 5 سیٹ مکمل ہو گئے. غور کیجئے، فیتھ ورسز انبلیف پہلا، پھر اللہ کریشن اینڈ نالج دوسرا، پھر ڈیلیورنس